تے ایمان نہ لے آندا بلکہ کیا کالو ہاذا سحر مبین، اے تے جادوگر ہے۔ اللہ پاک نے 1,24,000 کم و پیش انبیاء نو دنیا تے مبعوث فرمایا۔ انبیاء نو اللہ نے اس وقت دے حالات دے مطابق معجزات عطا کی تھے تاکہ وہ قوماں جیڑیاں نے معجزات نو دیکھ کے ایمان لے آن، انہاں انبیاء دے نبیاں دے کلمے پڑھ لیں۔ کسے نبی نو اللہ نے معجزہ دیتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سن، دریا چ سوٹا ماریا 12 سڑکاں بن گئی، پتھر تے سوٹا ماریا 7ویں پتھر دے پیڑ چو کیڑا نکلیا جدے منہ تازہ سبز پتا سی، پھر اس کیڑے دے منہ نہ کن لایا، کیڑا کہہ رہا سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویرزقنی ولا ینسانی، کہ پاک او ذات جیڑی منو 7ویں عرش تو 7ویں پتھر دے پیڑ چ ڈائریکٹ دیکھ رہی ہے، اور پاک او ذات جیڑی 7ویں عرش تے میریاں پکاراں نو سن رہی ہے، پاک او ذات جیڑی روزانہ منو تازہ رزق دیندی ہے، منو بھول دی بھی نہیں۔ تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے سوٹے نو سٹ دے سن، ہاتھ سپ بن جاندہ سی، کیونکہ وہ دور سی فرعون دا، تے فرعون دے جڑے جادوگر نے وہ نکیاں نکیاں رسیاں نو سپ بنا دے سن جادو دے ذریعے۔ اللہ پاک نے یہی معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو دیتا، وہ اپنا سوٹا سٹیا، موسیٰ تو بھی سٹ ہوئی سٹیا، وہ بڑا وڈا اژدہا بن گیا، انہاں دے جڑے نکے نکے سپ سن وہ سارے نو کھا گیا۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو معجزات دیتے، قبر تے کھلو کے آندے ہن کم باذن اللہ، بھئی اللہ دے حکم نہ کھڑا ہو، مردہ جڑا سی قبر دے وچوں باہر آ جاندا سی، کھڑا ہو جاندا سی۔ کسے نو پھل بہری ہوندی سی، کوڑ دی بیماری ہوندی سی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام او دے بدن تے ہاتھ پھیر دے سن تے اللہ اس بندے نو کوڑ دی بیماری تو شفا عطا کر دیندے سن، اور ایک ایک دن دے اندر کئی ہزار بندے جڑے سن نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیر دے سن، اللہ انہوں نے اس بیماری تو شفا دیندا سی۔ حضرت ابراہیم نو چیخا دے اندر سٹیا گیا، آگ نو سارن نہیں دیتا، اجے آگ دی فطرت جلانا ہے، لیکن مقابلے چ قدرت آئی انہیں فطرت نو ناکام کر دیتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دے گلے نو چھری نو کٹن نہیں دیتا، چھری دی فطرت کٹنا ہے، لیکن مقابلے چ قدرت آئی تے فطرت جڑی وہ ناکام ہو گئی۔ نبی ابراہیم خلیل چاہتے نے میرے پتر دا گلا کٹیا جائے، لیکن رب جلیل چاہتا ہے میں لوں بھی نہیں کٹن دینا۔ دنیا نو سبق یہ دسیا جو نبی چاہتا ہے وہ نہیں ہوندا، جو رب چاہتا ہے وہ ہوندا ہے۔ عقیدے وال ذرا غور کیجئے، توجہ نہ میری بات نو سننا ہے۔ ہن نمرود چاہتا ہے کہ ابراہیم سڑے، معبود چاہتا ہے کہ میں خلیل دا لوں بھی نہیں سڑن دینا، یہ اللہ دی قدرت ہے۔ اس طرح ساڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا تے جلوہ گر ہوئے، مشرکین مکہ ایک دن آئے، کہنے لگے محمد ذرا گوڑے چھڑ کے اونچی کہو صلی اللہ ہو۔ بخاری دی حدیث ہے جڑا نبی دا نام سن کے درود نہیں پڑھدا وہ لعنتی ہے، تے او رحمتی ہے جڑا نام پاک سن کے درود پڑھدا ہے۔ اس واسطے پیغمبر دا جدوں بھی نام آئے کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تھانوں یہ نہیں کہنا اچھی سبحان اللہ آکھو، ہاتھ چوک کے کہو، کھڑے ہو جو، نہیں، میں قرآن سنانا ہے، تسی سبحان اللہ کہنی ہے۔ سبحان اللہ کہنا انشاءاللہ خرچہ نہیں ہوندا تے پرچہ بھی نہیں ہوندا تے انشاءاللہ جنت چ چرچا بھی ہوندا ہے، اور ایک دفعہ سبحان اللہ کہیے جنت چ ایک درخت بھی لگدا ہے۔ گل دی سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو میں بات کر رہے ہیں نبی علیہ السلام کو آئے، کہنے لگے اے جڑا چند ہے نا اینو 2 ٹکڑے کر اسی طرح کلمہ پڑھ لا۔ مراد کی ہے کہ مشرکین مکہ نے سمجھا کہ نبی تے مختار کل ہے، یہ جو چاہے کر لیں گے،
مشرکین مکہ نے کہا کہ چند دو ٹکڑے کر، لیکن ایک گل نوٹ کرو، موجزے چ ہاتھ نبی دا ہوندا ہے، قدرت عرش والے خدا دی ہوندی ہے، تے کرامت چ ہاتھ ولی دا ہوندا ہے، قدرت عرش والے خدا دی ہوندی ہے۔ کرامت چ نہ ولی دا کمال ہے تے موجزے چ نہ نبی دا کمال ہے، یہ گل نوٹ کیجئے۔ مشرکین مکہ نے کیا، آقا فرماندے نے ایمان لے ہوگے، میرے پیغمبر نے اپنی انگل نو آسمان دی طرف اٹھایا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اٹھایا چند دو ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا اس پہاڑ تے دوجا اس تے، انہاں ہن اپنی اکھاں نال نظارہ ویکھیا ہے، لیکن او دے باوجود ایمان نہیں لے آئے، کہن لگے محمد نے تے چند تے جادو کر دیتا ہے، یہ جادو دے ذریعے نے دو ٹکڑے کیتے، قوم منی نہیں۔ پھر دوسری نمبر تے ابو جہل آیا، کہن لگا جی آ میرے ہاتھ چ مٹھ دے وچ کی ہے، تو جو کہنا میں نبی ہاں تے دس میری مٹھ چ کی ہے؟ آقا فرماندے نے میں دساں کہ مٹھ والی چیز آپ ہی بول کے دس دے۔ پھر ابو جہل دی مٹھ دے اندر کینکرا نے کلمہ آمینہ دے لال دا پڑھیا۔ ذرا توجہ فرمائیے، ہاں جی ذرا تو ہی